مجھے یہ بتاؤ میرے بچے اور میں بھوکے ہیں بھکاری ہیں کہ ہماری آمد پہ یعنی کہ قورمے کے پتیلے میں جگ بھر پانی ڈال دیا گیا؟ بتاؤ نا اماں، ہم کون ہیں؟ بھوکے ہیں بھکاری ہیں؟ بتاؤ۔ اللہ، ارے ہم لوگ کس کو بولے، کس سے کہے اماں؟ اللہ، بالکل رودالیوں والے انداز میں شیریں بینڈ ڈالتی ہے۔ بہت دل دکھا ہے نا بیچاری کا۔ بھابھی اب آپ تیلی تو نہ لگائیں نا۔ تو میرا نام کیوں لگا رہی ہے کہ میں بار بار باورچی خانے میں جا کے پانی کے لوٹے انڈیل رہی ہوں؟ لوٹے نہیں اماں جان، جگ جگ۔ اور تسنیم، تم نے اتنے پرزور طریقے سے اماں جان کا نام لیا اس پورے قضیے میں کہ مجھے آنا پڑا اماں جان سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے۔ میرے 2 بچے اور ہم 2 بھی ابھی بھی اماں کتنا کھا لیتے بتاؤ؟ خیر، خوراک تو تم لوگوں کی کافی ہے شیریں، مگر اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ قورمے میں دریائے سندھ چھوڑ دیا جائے۔ ویسے بھی قورمہ میری اسپیشیلٹی ہے، خصوصیت اماں جان، خصوصیت۔ پتہ ہے اتنی بھی جاہل لٹ نہیں ہوں۔ اچھا تو اماں جان، اگر آپ اس قدر لائق فائق ہیں تو آپ دستخط کی جگہ انگوٹھا کیوں لگاتی ہیں؟ ذرا یہ تو بتائیے۔ خیر، میں تو یوں ہی تذکرن اس بات کو لے بیٹھی۔ اب یوں کرتے ہیں کہ اصل معاملے کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر تم دونوں اور اماں انکاری ہیں تو قورمے میں پانی کس نے ڈالا؟ میں بتاتی ہوں تجھے، یہ سب کام اسی بدذات کا ہے۔ اماں ذرا تمیز سے بات کریں، عادت نہیں ہے مجھے اتنے بیہودہ الفاظ سننے کی۔ شٹ اپ! جیسے یہ گورنر جنرل کی بیگم صاحبہ ہیں۔ اماں میرے کو تو ایمان سے ناشتہ کر کے نہیں چلی تھی، سر چکرا رہا ہے، ایک پاپا نہیں کھایا میں نے اماں۔ اللہ اے اللہ میرے اللہ۔ تو آتی کیوں، بھوکی آ کے یہاں مرتی کیوں؟ کھا ٹھونس کر آیا کرو۔ اماں دیکھ رہی ہے اس کی زبان، دیکھ 1.5 سال اگر آپ کا اور ابا کا سایہ نہ رہا سر پہ تو یہ تو مجھے لاتے اور گھوسے مار کے اس گھر سے نکال دیں گی ماں۔ انشاءاللہ۔ 1.5-2 سال کی میری زندگی کی میعاد رکھنے والی تو ہوتی کون ہے؟ یہ مجھ سے 20-22 برس پرانی خواتین ٹی وی پہ اداکاری کر رہی ہیں سرخی پاؤڈر تھوپ کے، یہ تو پھر 1.5-2 سال کی بکواس کیوں کر رہی ہے؟ اماں منہ سے نکل گیا تھا، میں تو کہتی ہوں اب تا حیات زندہ رہے۔ اے لو میں شیطان کی چیلی ہوں جو تا حیات زندہ رہوں؟ میں نے ویسے ایک بات نوٹ کی ہے کہ جن گھروں میں ماں بیٹی میں ایسی جیلسی اور نفرت ہوتی ہے وہاں رشتوں میں بہت سخت ناپائیداری پائی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرا اور میری والدہ کا ہمیشہ رشتہ بہت محبت بھرا رہا۔ میری اماں ہمیشہ میری سہیلی رہی۔ معاف کرنا نگہت، تیری ماں تو اس درجہ چھچوری عورت ہے کہ اپنے منجلے بیٹے کے عقیقے میں یوں ٹھم کے مار مار کے رقص کر رہی تھی، معلوم ہو جیسے کوئی 2 نمبر عورت ہو۔ میں نے تو قسم خدا کی مارے شرم کے اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ رقص ہرگز نہیں تھا اماں جان، معاف کیجیے گا، وہ خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ تھا۔ تیرا باپ بھی اس درجہ بے غیرت آدمی ہے کہ بیوی پر نوٹ کے نوٹ نشاور کیے جا رہا تھا۔ ہے ماں؟ یہ بے غیرتی تو ان جیسے میراثی ٹائپ کے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ توبہ توبہ، اللہ توبہ۔ تفریحاً ہو رہا تھا وہ سب کچھ، آپ سب لوگوں کی تو ذہنیت ہی بہت گندی ہے۔ اے بھاڑ میں جائے ایسی تفریح کہ ماں ڈومنی بن کے ناچتی گاتی پھرے۔ تمیز سے بات کیجیے گا اماں جان، آپ کی ہمت کیسی ہوئی کہ آپ میری ماں کو ڈومنی کہیں؟ اے دفعہ ہو جا، میں تجھ سے تمیز سے بات کروں؟ سارے جہان کی آوارہ بدماش میرے بیٹے کو ورغلا کر اس سے شادی کر لی اور مجھے لیکچر دے رہی ہے۔ ذرا ملاحظہ کرو جہالت، لیکچر۔ ٹھیک کرتی ہو تسنیم، تو بالکل ٹھیک کرتی ہو تسنیم، جو تم ان لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہو۔ ذرا سا منہ ان لوگوں کو لگائیں تو یہ سر پہ چڑھ کر ناچتے ہیں، اور وہ بھی مسرت شاہین کے انداز میں۔ تسنیم، میں تو یوں ہی چلی آئی تھی، ورنہ اندر سے مجھے پکا یقین تھا
کہ یہ حرکت، یہ گھٹیا حرکت صرف اما جان ہی کر سکتی ہیں۔ جلتی ہیں نا مجھ سے، جلتی ہیں، کیونکہ ان کا اپنا بیٹا کہتا ہے کہ ہماری اما جان کو تو ساری زندگی اچھا کھانا پکانا نہیں آیا۔ میں نے تو باپ زمانے میں بھی اما کے ہاتھ کا پکا ہوا کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا، نگہت جیسا تم بناتی ہو۔ یہاں میں تو ہوں صاف گو عورت، اسی لیے خدا لگتی کہوں گی۔ تسنیم میں لاکھ برائیاں سہیں، مگر اس کی زبان اس نگہت کی طرح 12 گز لمبی نہیں ہے۔ رہنے دیں اما جان، الو کسی اور کا بنائیے گا جا کر۔ بھابھی جیسی عورتیں نا فائدے میں رہتی ہیں جن کا بھرا پورا گھرانہ ہوتا ہے۔ مجھے یتیم کا تو آپ لوگوں نے ہمیشہ استحصال کیا ہے، دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس بیٹی کے آگے آئے گا، ضرور آئے گا اس کے آگے۔ میرا نام بدل دیجئے گا اگر بقا فاتح عمل نہ ہو تو۔ اس کی زبان تو ویسے ہی کالی ہے۔ مظلوم کی آن عرش کو ہلا کے آتی ہے۔ ارے تو کہاں کے مظلوم ہے؟ تو کون سی مظلوم ہے مجھے بتا۔ ارے سارا دن سوئی پڑی رہتی ہے، شوہر کو بغیر ناشتے کے بھیجتی ہے، سسرال والوں کا کوئی خیال نہیں۔ اور یہ محترمہ دنیا جہاں کی ہوشیار مکار کینہ پرور، یہ جو ہے یہ محترمہ مظلوم ہے۔ ارے ہوتی نہ کوئی اور ساس تو چوٹی سے پکڑ کے کب سے گھر سے باہر نکال دیتی۔ یہاں آدمی مروت اور محبت میں رواداری دکھا رہا ہے تو یہ بے شرم منہ کو آ رہی ہے۔ دوں گی اسے بددعائیں دوں گی، کیونکہ اس کے ہی آگے آئے گا۔ چل 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 چل۔ اے بیڑا غرق ستیہ ناس ہو تیرا، میری بیٹی کو دعائیں بددعائیں دینے والی، بیڑا غرق تیرا ستیہ ناس جائے۔ اماں تی انرجی ویسٹ ہو گئی ہے، 2 گلاس لال شربت کے بنا کے لاتی ہوں، پیتے ہاں۔ تخم بالنگا ڈال دینا۔ ہاں بڑا والا ڈالوں گی اماں۔ آئے میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے آپ کی دولت میں کوئی دلچسپی نہیں، بس وہ لاڑکانہ والی زمینیں میرے نام کر دیں۔ پتا تھا مجھے کہ تم یہیں بیٹھے ہو۔ ارے تنو تھینک یو بھائی، محبت میں سکس سینس بہت تیز ہو جایا کرتی ہے۔ اور قریت بھی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ وہ جو تمہاری فیوریٹ کزن ہے نا، اس کو میرا آنا بالکل اچھا نہیں لگا، بہت ہی سڑیل اور بدتمیزی سے بات کرتی ہے مجھ سے۔ ارے سڑیل وڑیل نہیں ہے، وہ پاگل ہے، پاگل، اگنور کرو اسے یار، اگنور۔ چائے کیسی ہے؟ چائے ایک سیکنڈ، بہت پیاری۔ چائے پیاری نہیں ہوتی، اچھی ہوتی ہے۔ ارے تنو، جب کوئی خوبصورت لڑکی اپنے ہاتھوں سے چائے بنائے نا تو پھر چائے اچھی نہیں پیاری ہوتی۔ ہر کسی کے ساتھ ایسے ہی فلرٹ کرتے ہو؟ کیا مطلب؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں تم سے فلرٹ کر رہا ہوں؟ نہیں تو پھر کیا لگ رہا ہے؟ اچھے لگتے۔ ہائے تنو، تمہاری یہی باتیں۔